مارکائے ماسکو۔ حسب معمول ناشتے کے بعد ہم سب لوگ اپنی گائیڈ کا انتظار کرنے لگے۔ روسی لوگ وقت پر آتے ہیں، لہٰذا جلد ہی ہمیں وہ چھوٹی خوبصورت سی پرانے زمانے کی نئی بس ہمیں نظر آ گئی۔ ہمیں بتایا گیا آج ہمیں شہیدوں کی سرزمین پر لے جایا جائے گا۔ تو کون سی شہیدوں کی سرزمین؟ سارا سوویت یونین ہی شہیدوں کی سرزمین ہے اگر ہم اکتوبر انقلاب کے مجاہدوں اور شہیدوں کی بات کریں۔ اور ہاں، دوسری جنگ عظیم جسے کہ سوویت لوگ حب الوطنی کی عظیم جنگ کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی سوویت یونین کے تمام مغربی علاقے میں اور مشرق میں بھی لڑی گئی، ایک طرف نازی جرمنوں سے اور دوسری طرف موت کے متوالے جاپانیوں سے۔ لیکن اصل موت کے متوالے اور عاشق تو روسی نکلے جنہوں نے قدم قدم پر اپنے وطن اور عظیم سوویت سرزمین کا دفاع کیا۔ سوشلزم اور امن سے پیار کرنے والے، یہ محنت کی عظمت پر یقین کرنے والے، یہ لوگ دھوکہ کھا گئے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے وعدوں سے اور پھر جرمنی کے ساتھ معاہدہ امن سے۔ اسٹالن نے مغرب کو دعوت دی کہ آؤ مل کر جرمن نازیزم کا مقابلہ کرتے ہیں ورنہ یہ سارے یورپ کو کھا جائے گا۔ لیکن مغرب ہٹلر کے ساتھ خفیہ معاہدے کرنے کے چکر میں اور سوشلزم کو ہمیشہ سے نازیوں کے ہاتھوں دفن کرنے کے خیال میں مصروف تھا، بلکہ خفیہ طور پر حرکت پذیر تھا۔ تب ہٹلر اور اسٹالن کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا۔ لینن کے سپاہی اسٹالن نے بالکل لینن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ملک کو جنگ میں ملوث نہ کرنے کا عہد کیا۔ تب وہ ہو گیا جو ہمارے ساتھ لاہور میں ہوا تھا۔ اگرچہ اسٹالن کو KGB کے ایجنٹ وارننگ دے رہے تھے کہ نازی جرمنی سوویت یونین پر حملہ کرنے والا ہے، لیکن اسٹالن اپنے تئیں اس معاہدہ امن پر بھروسہ کر رہا تھا جو اس نے جرمنی کے ساتھ کیا تھا۔ تب جرمنی نے اپنی طاقتور جنگی مشین اور یورپ میں مختلف خطوات سے جو وسائل حاصل کیے تھے ان کی مدد سے جون 1941 میں سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ بریسٹ کے محاذ یا بارڈر پر چند سوویت سپاہیوں کو ایک طاقتور دشمن کو اس وقت تک روکنا تھا جب تک اسٹالن خواب امن سے بیدار نہ ہوتا اور سوویت افواج اپنے جنگی گھوڑوں پر سوار نہ ہو جاتی۔ تو ان بریسٹ کے جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ جرمن بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور شمال میں لیننگراڈ اور یوکرین میں دارالحکومت کیف کا محاصرہ کر لیا۔ ہزاروں ہوائی جہاز، ٹینک، توپیں اور برق موٹر سائیکل سوار دستے سوویت یونین میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے چند مہینوں میں ماسکو کے گرد و نواح پہنچ چکے تھے۔ سوویت اس دوران بیلاروس، یوکرین اور مغربی روس سے اپنے شہریوں کو مشرقی روس اور وسطی ایشیا میں منتقل کرنے میں مصروف رہے۔ یہاں نہ صرف لوگوں کو بچانا تھا بلکہ صنعت کو بھی محفوظ علاقوں میں منتقل کرنا تھا۔ جرمن شہروں، دیہاتوں اور قصبوں کو مکمل طور پر تباہی سے ہمکنار کر رہے تھے۔ بڑے بڑے شہروں کے گرد گھیرا ڈال لیتے جبکہ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں کو تباہ کر دیتے۔ شہریوں، خاص طور پر نوجوانوں کو جان سے مار دیتے۔ جلدی ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی تھیں، چھوٹی بڑی مختلف سٹائل کی رکاوٹیں۔ ہماری گائیڈ انہیں بیریکیڈ کہہ رہی تھی۔ پتہ چلا یہاں سے کریملن صرف 40 کلومیٹر دور ہے اور جرمن فوجی اپنی دوربینوں کی مدد سے کریملن کے میناروں کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ہٹلر کے خیال میں ماسکو فتح ہونے سے سوویت یونین پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے کوئی مشکل نہ تھی۔ کریملن کے عملے نے تمام سرکاری دستاویزات اور حکومتی نظام کو ماسکو سے دور مشرق میں محفوظ علاقوں میں منتقل کر دیا۔ جرمنی نے ماسکو کے شمال میں کالینن اور جنوب میں تولا تک رسائی حاصل کر لی، گویا ماسکو پر شمال، جنوب اور مغرب سے چڑھائی کر دی گئی۔ جرمن افواج نے ماسکو پر قبضے کرنے کے اعلانات کرنا شروع کر دیا۔ فتح کے بعد ریڈ اسکوائر میں پریڈ کیسے کی جائے گی؟ فتح کی پارٹی میں کون کون شریک ہوگا؟ دعوت نامے تک تیار کر کے تقسیم کر دیے گئے۔ بالکل ایسے فتح کے اعلانات کیے گئے جیسے کہ بھارت نے لاہور پر قبضہ کرنے اور لاہور جمخانہ میں ناشتہ کرنے کے اعلانات کیے تھے۔